جناب عثمان بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ہمیں جریر نے منصور کے واسطے سے مجاہد سے بیان کیا ہے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً اس کے ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ جریر نے کہا کان لا یستتر من بولہ، اور ابو معاویہ محمد بن خازم کے لفظ ہیں کان لا یستنزہ من بولہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 21۔ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور عمرو بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اسی دوران آپ باہر نکلے اور آپ کے پاس چمڑے کی ایک ڈھال تھی، آپ نے اسی سے پردہ کیا اور پھر پیشاب کیا۔ ہم میں سے بعض نے کہا کہ دیکھو ایسے پیشاب کر رہے ہیں جیسے کہ عورت چھپ چھپا کر پیشاب کرتی ہے۔ یہ بات آپ نے سن لی، آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنو اسرائیل کے ایک شخص کا کیا حال ہوا تھا؟ ان کو اگر پیشاب لگ جاتا تھا تو وہ اس حصے کو کاٹ ڈالتے تھے۔ اس شخص نے اپنی قوم کو اس کام سے روک دیا تو اسے قبر میں عذاب دیا گیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ منصور نے ابو وائل سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث میں یہ لفظ کہے جلد احدہم، اپنے چمڑے کو کاٹ دیتے، جبکہ عاصم نے ابو وائل سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ کہے جسد احدہم، یعنی اپنے جسم کو کاٹ دیتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 22۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، اس وضو میں آپ نے اپنے موضوع پر مسح فرمایا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے شیخ مسدد نے کہا کہ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس موقع پر میں آپ سے دور ہٹنے لگا تو آپ نے مجھے بلایا حتیٰ کہ میں آپ کے قریب آ گیا اور آپ کے پیچھے ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 23۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا، آپ رات کو اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 24۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کے 2 کاموں سے بچو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، لعنت کے وہ کون سے 2 کام ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں پاخانہ کرتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 25۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کے 3 کاموں سے بچو، یعنی پانی کے گھاٹ پر پاخانہ کرنے سے، عین راستے میں یا لوگوں کے سائے میں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 26۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرے کہ بعد میں وہ وہیں نہائے گا۔ احمد روایت کرتے ہیں پھر وہ وہیں وضو کرے گا کیونکہ اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 27۔ حمید حمیری عبد الرحمن کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں ایک صاحب سے ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ تھے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہمارا کوئی شخص ہر روز کنگھی کرے یا اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 28۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بل میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لوگوں نے قتادہ سے کہا کہ بل میں پیشاب کیوں مکروہ و ممنوع ہے؟ تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ان میں جن رہتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 29۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر نکلتے تو کہتے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 30